جس دور میں اور آپ رہ رہے ہیں اس میں ہم سارے آرام پسند ہیں. ہمارے کھانے کا خیال رکھا جائے، ہمارے سونے کا خیال رکھا جائے، ہماری نیند میں خلل نہ ڈالا جائے، کوئی ہمیں تکلیف نہ دے، کوئی اس وقت نہ آ جائے جو وقت میرے ہم آرام پسند ہیں. بہت پہلے اقبال نے بہت پہلے کہا تھا کہ لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی. وہ کہنے لگے کہ یہ ہمارے بچوں کے جو وجود بڑے آرام پسند ہو گئے، میں لہو کے ساتھ روتا ہوں، آنسوؤں کے ساتھ نہیں. چونکہ جو قوم کہے گی کہ مجھے جگا دیا اور مجھے کھانا نہیں دیا اور مجھے میری مرضی کا کھانا نہیں پکا تو میں نے موبائل توڑ دیا، تو آپ تو بس حوصلہ کہاں ہے آپ کے اندر؟ آپ جوان ہیں، آپ کو سہنا آنا چاہیے، ماں باپ کی ڈانٹ بھی سہیں، بچوں کی فرمائشیں بھی سہیں، دوستوں کی بے مروتی بھی سہیں، حالات کا جبر بھی آپ سہیں. آپ کے پاس وقت ہے، آپ کے پاس طاقت ہے، آپ جوان ہیں. اپنی نیند تھوڑی کم کریں، اپنے بزرگوں کی نیند کا خیال کریں. آپ اپنی خواہشات تھوڑی دبائیں اور دوسروں کے لیے گنجائش پیدا کریں. لیکن وہ اپنی ذات کے چکر میں والد صاحب کا دل کرتا ہے بیٹا فجر میں اٹھے، اور بیٹے کا خیال ہے کہ میں کیسے اٹھوں، میں نے تو 2:30 بجے تو موبائل بند کیا ہے. تو ان کا خیال یہ ہے، وہ پرانے خیالات کے ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ جو فجر کی نماز میں سویا ہو اس کی وجہ سے بڑا نقصان ہوتا ہے، ناراضگی رب رسول کی ہوتی. تو بھئی آپ نے اپنے من کی خواہش کے لیے 2:30 بجے تک اپنی نیند چھوڑی تھی، تو اپنے والد کی خواہش کے لیے، رب رسول کی رضا کے لیے بھی آدھا گھنٹہ اٹھ جائیں. آپ تھوڑا اٹھ جائیں، خواہش کو پورا کر لیں، اس میں حرج کیا ہے؟ اور پھر عبادت اور پھر اللہ کی فرما برداری. لیکن وہ تھوڑی دیر کی خواہش. میرے ایک دوست تھے، ایک دفعہ مجھے انہوں نے بات سنائی تو میرا ان کے بارے میں اس طرح کا خیال نہیں تھا کہ وہ اتنی اچھی سوچوں کا مالک آدمی ہے. وہ ایک دن وہ آئے، کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے گنجائش دے دی ہے، دعا کیجئے گا، میں گاڑی لینے لگا ہوں. پھر کچھ دنوں کے بعد دوبارہ ملے تو کہنے لگے میں نے ارادہ ترک کر دیا. تو بظاہر وہ کوئی ایسا دینی لباس بھی نہیں رکھتے تھے اور کوئی ایسا دینی تعارف بھی نہیں رکھتے تھے اور کوئی بہت زیادہ ان کو دینی کہا سمجھا بھی نہیں جاتا تھا. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ خیر ہے، کوئی اور پلاٹ پسند آ گیا ہوگا تو گاڑی نہیں لینی، تو اب کہیں اور خرچ کرنا. کہنے لگے نہیں، میرے ابا جی نہیں مانے. تو میں نے اس بندے کو غور سے دیکھا کہ ابا جی نہیں مانے. وہ کہنے لگے ہم 5 بھائی ہیں، سب کے پاس موٹر سائیکل ہے، تو میرے پاس گاڑی کی گنجائش بنی تھی تو میرے والد صاحب نے مجھے کہا ہے کہ پتر باقی پریشان ہوں گے، انہوں نے بچے بھی پریشان ہوں گے، تو انہیں کہا رہن دے پھر لے لیں. تو وہ اتنا مطمئن ہو کہ شخص بات کر رہا تھا، کہنے لگا جی میں ابا جی نو آخیا جی ادو ہی لینی ہے جدو تساں آکھنا لے لے. ختم ہو گئی بات. تو وہ بات میں اتنی تسلی تھی، اور والد کا عدل کرنے کا مزاج بھی پسند آیا سمجھداری سے. اور گھر کے اندر ماحول کا جب ظاہر ہے بچے ایک جیسے ہیں اور گھر میں ماحول ایک جیسا ہے، تو ایک آدمی اگر اس طرح ایک جگہ پہ رہتے ہوئے آگے نکلے گا تو کچھ دشواریاں پیدا ہوتی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کو بھائی بھائی بنایا تھا. تو آپ نے سن رکھا ہے، پڑھ رکھا ہے کہ پھر انصار مدینہ نے مہاجرین کو اپنی جائیدادیں بھی بانٹ کے دے دی تھی. جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتوحات عطا کی اور بہت زیادہ گنجائش بن گئی اور خیبر تک کی فتوحات ہوئیں، تو اب نبی پاک علیہ السلام نے مہاجرین سے کہا کہ تم انصار کی جائیدادیں واپس کر دو، ہم تمہیں مال غنیمت میں سے چیزیں دے دیتے ہیں. ان مہاجرین میں ایک محبوب کو پالنے والی ماں بھی تھی جن کا نام جناب ام ایمن ہے. ان کو بھی ایک باغ دیا ہوا تھا. حضور نے والدہ سے کہا آپ بھی باغ چھوڑ دیں. ان کا حق آتا تھا نا حضور پر، ماں تھی نا. وہ ناز سے، ویسے تو کوئی کسی امتی کی جرت نہیں، وہ محبوب پاک سے ناز سے کہنے لگی میں نہیں دیتی باغ، میرا دل لگ گیا اس کے ساتھ. حضور سے کہہ رہی ہیں، حضور سے.
قریب سے ایک صحابی نے عرض بھی کیا آپ نبی پاک سے کہہ رہی ہیں؟ تو حضور فرمانے لگے نہیں آپ نہ بول، ماں ہے حق بنتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام ماں سے کہنے لگے آپ مان جائیں چلے رہنے، آپ کو دے رہے ہیں نا با، کہنے لگے نہیں میں نہیں دیتی۔ تو رسول پاک نے جناب ام ایمن کا بازو تھاما، ایک باغ دکھایا، فرمایا اماں جی یہ والا پسند ہے تو لے لے، کہنے لگی نہیں یہ نہیں ٹھیک، یہ نہیں مجھے پسند۔ تو پھر دوسرا دکھایا، کہنے لگی نہیں یہ بھی نہیں ملوں گی۔ پھر تیسرا دکھایا تو کہا ہاں یہ مجھے پسند ہے، میں اگر آپ مجھے یہ دیتے ہیں تو پھر میں وہ چھوڑ دیتی ہوں۔ تو ان کو جب باغ دے دیا اور وہ خوش ہو گئیں تو جو خوشی رسول پاک کے چہرہ نور پہ آئی، جو تسلی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ اطہر پر لوگوں نے دیکھی، پہلے ہی ہر وقت دیکھ کر لوگوں کے دل کھل اٹھتے تھے، لیکن جب وہ مسکرا دیتے نا تو جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، اور جس کے گچھے سے لچھے جھڑے نور کے ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، اور ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام۔ تو رشتوں کا تقدس، رشتوں کا وقار، تھوڑا احساس زندگی ہمیں پیدا کرنا چاہیے۔ ہم اپنے ملک میں دیکھتے ہیں کہ ہر شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے یونینز بنا لی ہیں، یہ فلاں کی یونین ہے، یہ فلاں، سب حقوق مانگ رہے ہیں۔ میرا دل کرتا ہے کبھی ملک میں حقوق دینے کے لیے بھی تو جلوس نکلے نا، کہ بھئی ہم حقوق دینا چاہ رہے ہیں۔ ہر بندہ مطالبہ حقوق کا کر رہا ہے، ہر بندہ، حالانکہ مسلمان تو حقوق دینے میں شوق رکھتا ہے، اس کا خیال ہوتا ہے میں سرخرو ہو کر اللہ کی بارگاہ میں حاضری دوں، اس کا خیال ہوتا ہے میرے ذمہ جس کا حق آتا ہے میں فٹافٹ ادا کروں۔ مجھے کسی جگہ کسی کا حق لے کے نہیں جانا، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ صبح شام اپنے اپنے حق مانگ رہے ہیں۔ ہمیں حق دینے چاہیے، اور ہمیں اپنوں کے ساتھ اس طرح وقت گزارنا چاہیے کہ باقی سب کی ہم خدمت کریں۔ اور میں نے ایسے لوگ بھی، میرے پاس نا بہت سارے لوگ آتے رہتے ہیں، بلکہ یہاں میں بھی تھوڑا سا مجبور ہوتا ہوں کہ پیار کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں تو پھر حقوق بھی زیادہ ہی ہوتے ہیں، تو سب کے ادا کرنا کئی دفعہ بہت بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ آتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی زندگی دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ یار عجیب مسئلہ ہے۔ ٹائم کے لیے بھی بہت سارے لوگ اصرار کرتے ہیں، صبح سے شام تک گاڑی میں رہتے ہیں، اس کے باوجود بھی ڈھیر سارے لوگ ناراض ہی رہتے ہیں کہ ہم نے کہا تھا تو آپ آئے نہیں۔ تو ایک دن میں مسجد کی سیڑھیاں اتر رہا تھا جمعے کی نماز کے بعد، تو پیچھے سے ایک صاحب نے آواز دی۔ اب ان کا آواز دینے کا سٹائل ہی انوکھا تھا، کہنے لگے پیر صاحب کوئی ٹائم شائم مل جائے گا؟ میں نے پلٹ کے پیچھے دیکھا تو سادہ بندہ بالکل، اور کندھے پہ اس نے رکھا ہوا، تو کہنے لگے جی ماڑا جا بندہ جائز کمائی چوں 2-3 ہزار ہر مہینے بچائی دا ہے، تو پھر سال بعد اپنی سرکار دا میلاد منائی دا ہے، تو کوئی ٹائم شام مل جائے گا؟ تو میں، وہ کشش ہی ایسی تھی، کچھ لوگ تو بات بنا کے کرتے ہیں نا سامنے والا قائل ہو جائے، لیکن کچھ کا پتہ ہوتا ہے بیچارے کو بنانی آتی نہیں، تو کا سادہ بندہ ہے، جو کہہ رہا ہے وہی اصل ہے، ریڈی میڈ کوئی شے نہیں، جو کہہ رہا ہے وہ اصل ہے، اس نے کسی چیز کو مرتب نہیں کیا، ترتیب نہیں دیا۔ تو میں نے ان کو ٹائم بھی دیا اور ڈائری پہ بھی ٹائم شے میں لکھا میں نے ان کا اسی نام سے۔ پھر میں جب اس محفل میں گیا تو وہ بانی محفل تھے پر دیگیں پکا رہے تھے لوگوں کے ساتھ مل کے۔ میں نے ان سے بعد میں کہا کہ تسی سٹیج تے نہیں آئے، کہنے سانو کون آن دیندا جے، سٹیج تو بڑے لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ وہ شخص کام کرتا رہا، پھر وہ ایک دفعہ دوبارہ آئے، میں نے ان سے ایک بات سیکھی، سادے آدمی سے، ان پڑھ سے۔ کہنے لگا پیر صاحب میں نا زندگی خادم بن کے گزاری ہے، پہلے ماپیاں دے خادم ساں، پھر بہن بھائیاں دے خادم، پھر بیوی بچیاں دے خادم ہو گئے، اور بھی کوئی خدمت آکھے تے دی بھی کر چھڑ دی۔ یہ شوق نہیں مخدوم بنن دا، خادم بننے کا شوق ہے، خیال یہ ہے کہ کسی کی خدمت ہی کر لیں۔ میں بات ختم کرنے لگا ہوں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کو پتہ ہے حضور کے ذمہ کتنا کام تھا تبلیغ دین کا، اتنی لمبی ڈیوٹیاں حضور کرتے، کافروں کی سازشیں، منافقین کی شرارتیں، صحابہ کبار کی تربیت، اتنی ذمہ داریاں، سارا دن حضور کام کرتے۔ لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب کریم محبوب گھر تشریف لاتے نا تو جتنی دیر گھر میں تشریف رکھتے گھر والوں کا بھی کوئی نہ کوئی کام ہی کرتے رہتے۔ حضور کوئی نہ کوئی کام، ہمارے محبوب نے ہمیں سکھایا ہے دوسروں کو آسانی دو، رشتوں کو نبھاؤ، تعلقات میں احساس پیدا کرو، اپنی زندگی خود غرض ہو کر نہیں گزارنی کہ میری نیند کا خیال رکھا جائے، میرے کھانے کا خیال رکھا جائے، میرا بس میں ہوں اور ساری دنیا ہاتھ باندھ کے میرے آگے پیچھے پھرے۔ اس سے تو کمزور ہو جاتا ہے بندہ، خود غرض ہو جاتا ہے، اپنی ہی ذات کا غلام ہو جاتا ہے، اپنی ہی خواہشات کا غلام ہو جاتا ہے۔ خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ دوسروں کے لیے اچھے جذبات اور بالخصوص جو ہمارے قریبی رشتے ہیں ان کے لیے آسانی پیدا کریں۔ ہم نہیں کرتے۔ ہماری بیٹی کی شکایت آئے نا سسرال میں کام نہیں کرتی تو ہم کہتے ہیں بچی ہے، سیکھتے سیکھتے سیکھ جائے گی، پر بہو کی آ جائے نا تو پھر ہم یہ والا کلیہ استعمال نہیں کرتے، پھر ہم کہتے ہیں اس کی اماں کو سکھا کے بھیجنا چاہیے تھا۔ اور بھئی وہ جو کلیہ بیٹی کے لیے آپ نے استعمال کیا تھا نا کہ ابھی تو بچی ہے تو سیکھتے سیکھتے، تو یہ کلیہ آپ نے بہو کے لیے کیوں استعمال نہیں کیا؟ وہ بھی تو بیٹی ہے نا، وہ بھی تو باپ کا گھر چھوڑ کے آئی ہے نا۔ جس طرح تیری بیٹی تیرے گھر کی ملک شہزادی تھی، وہ بھی تو شہزادی ہے نا، وہ بھی تو، اس کے ابا بھی تو اس کی اماں سے یہی کہتے تھے نا کہ ساری عمر کام ہی کرنے سو تو کی کڑی نو ہر ویلے کام لا چھڑنی۔ تو یہ درد اس نے بھی تو اسی طرح ہی سنبھالا ہے نا۔ لیکن تکلیف کی بات یہ ہے کہ اپنوں کے لیے اور اپنے لیے رنگ اور ہے اور دوسرے کے لیے انداز اور ہے۔ سب رشتوں میں خصوصیات پیدا کریں۔ اور الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ اللہ کریم جو کلمات خیر اصال ثواب کی نیت سے پڑھے گئے قبولیت کا شرف عطا فرما۔ اس کا ثواب ہمارے عمل کے مطابق نہیں، اپنے فضل کے مطابق عطا فرما۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں غلاموں کی طرف سے نذرانہ ہے، قبولیت کا شرف عطا فرما۔ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت اطہار علیہم رضوان، تابعین، تبع تابعین، علماء، محدثین، مفسرین، ائمہ مجتہدین، سلاسل طریقت کے بزرگان دین کی بارگاہوں میں پیش اللہ اپنے فضل سے قبول فرما۔ ہم جتنے یہاں حاضر ہوئے ہیں، ہمارے خیش و اقارب، چھوٹے بڑے بوڑھے جو دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ سب کی قبروں کو ٹھنڈا اور روشن فرما۔ کائنات کے مالک، بالخصوص ہمارے کاشف بھائی کے والد صاحب مرحوم کے لیے سال ثواب ہے، اللہ تعالیٰ مرحوم کی قبر کو ٹھنڈا اور روشن فرما۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے نور سے منور فرما، تا حد نگاہ وسیع فرما، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ انسان ہونے کے ناطے وہ جہاں جہاں بھول گئے اپنے فضل سے انہیں معاف فرما دے۔ دامے درمے قدمے سخنے چھوٹی بڑی جتنی نیکیاں انہوں نے کی قبول فرما لے، چھوٹی نیکیاں بڑی کر کے ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنا دے۔ اللہ تعالیٰ قیامت میں جب تو فیصلہ فرمائے تو ان کے حق میں رحمت والا فیصلہ فرما، درگزر والا فیصلہ فرما، بخشش والا فیصلہ فرما۔ اللہ ماہ میلاد کے خوبصورت ایام ہیں، امت کے حق میں فضل والے فیصلے فرما۔ اللہ اس امت کو اخوت، محبت، بھائی چارہ، وقار، غیرت، خوشحالی، اللہ پھر سے عروج عطا فرما۔ اللہ پاکستان پر فضل فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو قدورتوں، نفرتوں، عداوتوں، حسد، بغض، کینے سے محفوظ فرما۔ اللہ دلوں کو کشادہ کر دے، سینوں کو کشادہ کر دے، سوچوں کو بڑا فرما دے۔ اللہ تعالی ہم سب کا یہاں جمع ہونا ہم سب کے لیے باعث خیر و برکت فرما دے۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ
رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد. السلام علیکم.